الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قیامت کے دن عزت کے لیے، نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کرم سے مالا مال ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. جس کا بھی ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے پیارے رسول حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول ہیں. اور جس کا فرشتوں پر ایمان ہے، اس کی کتاب پر، قرآن کریم پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، ان چیزوں پر جس کا ایمان ہے، اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا. قیامت کے دن اسے اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرمائے گا، اور اس کے لیے نجات ہے. جس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ہے ہی نہیں. ناقص سے مراد کسی بھی چیز پر، ایمانیات میں سے کسی بھی چیز پر جس کا ایمان نہیں ہے، اس کا قیامت کے دن کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے. وہ قیامت کا دن ہولناک دن ہے، بڑا ہی خطرناک دن ہے. 50,000 سال تو ویسے ہی اس دن میں کھڑے رہنا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالی مہربانی فرما دے، سوائے مومنین کے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا فرما دے. تو اس دن کی ہولناکی سے ہمیں آج ہی ڈرنا چاہیے. اس نیلی چھت والے کا فیصلہ ہے کہ میں 2 خوف اکٹھے نہیں ہونے دوں گا. جو آج ڈرتا ہے، دنیا میں ڈرتا ہے، اسے قیامت کے دن ڈر سے بچا دوں گا. آج ڈرتا ہے، اسے قیامت کے دن رحمت میں جگہ دوں گا. وہ اللہ اسے قیامت کے دن اپنی برکتوں میں جگہ دے گا. تو جتنے سانس باقی ہیں، ان سانسوں میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو تو خالص توبہ کرو.
ملاوٹ والی چیز ہم بھی پسند نہیں کرتے، رب بھی ملاوٹ والی توبہ پسند نہیں کرتا۔ توبہ کرنی ہے تو خالص توبہ، سچی توبہ، یہ نہ ہو کہ زبان سے تو ہم توبہ کہتے رہیں، دل میں کوئی چور موجود ہو۔ نہیں، وہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں توبہ کرو تو خالص توبہ کرو۔ جب تم خالص توبہ کرو گے پھر وہ لمحہ دور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے جرم ختم کر دیتا ہے، اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ آئیے زندگی کے جتنے سانس باقی ہیں، زندگی کے جتنے سانس ہیں، ان سانسوں میں اس خدائے وحدہ لا شریک کو یاد کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جو گناہ کی معافی مانگتا ہے رب تعالیٰ اسے گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، جولیاں پھیلاتے ہیں، اس سے معافیاں مانگتے ہیں، اس دن کی تیاری کرتے ہیں۔ جو بندہ مومن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلاتا ہے، رب تعالیٰ اس کے سارے بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا ہے۔ قیامت کے دن عزت ہوگی ایمان والوں کی، قیامت کے دن چمک اور نور ہوگا ایمان والوں کے لیے، قیامت کے اس بھرے مجمع میں سواریاں ہوں گی ایمان والوں کے لیے، قیامت کے اس بھرے مجمع میں بھوک اور پیاس سے بچایا جائے گا ایمان والوں کو، قیامت کے اس بھرے مجمع میں سایہ دیا جائے گا ایمان والوں کو۔ تو آئیے سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کریں، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجائیں کریں، جھولیاں پھیلائیں۔ جو وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے رب تعالیٰ اسے ایمان کی سچی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو خالص توبہ کرو، سچی توبہ کرو، وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ ایمان والوں کو رسوا کرے گا۔ عزتیں ہوں گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کی برکت سے ایمان والوں کے لیے عزتیں ہوں گی۔ اللہ اس دن رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہ ایمان والوں کو۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی بھاگ رہا ہوگا، ان کا نور ان کے دائیں بھی بھاگ رہا ہوگا۔ ایمان والے جا رہے ہوں گے، نور ہوگا آگے آگے، دائیں بھی نور ہوگا۔ اس وقت مومن کا بایاں بایاں نہیں ہوگا، یہ بھی دایاں ہوگا۔ ہمارے جیسے دایاں بایاں کہتے ہیں، یہ بھی دایاں یہ بھی دایاں ہوگا۔ مومن کا اس وقت بایاں نہیں ہوگا۔ جنت میں بایاں نہیں ہے، جنت میں دونوں ہی دائیں ہیں، کیونکہ یہ کمزور ہے اس کے مقابلے میں، دائیں میں طاقتور ہے، بائیں میں وہ قوت نہیں ہے۔ تو اللہ قیامت کو جنت میں ایمان والوں کو دونوں دائیں کر دے گا۔ ایمان والے جتنی قوت تیرے اس ہاتھ میں ہے اتنی ہی قوت تیرے اس ہاتھ کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت ایمان والوں کا نور ایسے ہوگا، سامنے ادھر دونوں طرف ہوگا، یہ نور چمک رہا ہوگا، یہ رستہ جا رہا ہے، اس رستے پہ چلیے، یہ نور تمہیں رستہ بتا رہا ہے، جنت جانا ہے یہ رستہ جا رہا ہے، یہ اللہ کے کرم کا رستہ جا رہا ہے، یہ رب تعالیٰ کی رحمت کا رستہ جا رہا ہے۔ تو ایمان والوں سے اس دن اللہ رب العزت یہ انہیں نور عطا فرمائے گا، نور کامل عطا فرمائے گا، اور نور کامل کی روشنی میں وہ سفر طے کرتے جائیں گے۔ ابتدا ہوگی، ابتدا میں اللہ نور دے گا تو ایمان والے کہیں گے یا اللہ نور کو مکمل کر دے،
ہماری مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اس دن بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کریں گے، مغفرت کی دعا مانگیں گے. آج جو رب تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اسے قیامت کے دن بھی یہ توفیق ملے گی. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو قیامت کے دن عزت ملے گی ایمان والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو عزت ملے گی. ان کے نور ہوگا، سامنے بھی دائیں دونوں طرف نور ہوگا. دایاں جسے بایاں کہتے ہیں، بایاں نہیں ہوگا، دایاں ہوگا. دائیں طرف نور ہوگا، دونوں طرف نور ہوگا، سامنے نور ہوگا. پھر اللہ کی مہربانی وضو کے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اللہ ایمان والوں کو لباس پہنائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ٹیلے پر میں ہوں گا، میری امت ہوگی، ہم اکٹھے ہوں گے قیامت کے بھرے مجمع میں. یہ امت مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اللہ تعالیٰ مجھے سبز پوشاک، سبز جوڑا پہنا دے گا. سبز جوڑا پہنا ہے. اس وقت تو ہمیں سبز رنگ اتنا، سبز رنگ ہے تو نور والا، لیکن شاید بعض کو طبیعت کو پسند نہ ہو. لیکن اس قیامت کے بھرے مجمع میں جنت میں سبز رنگ سب سے اچھا ہوگا، دل کو بھانے والا، دل میں آ جانے والا. وہ سبز رنگ کا وہ لباس پہنا دیا جائے گا، جوڑا پہنا دیا جائے گا. یہی مقام محمود ہے جہاں اللہ کے پیارے نبی سجدے کر کر کے اپنے رب سے اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے. امتی تو ذرا تعلق تو قائم کر لے، آج بھی نبی کریم کے ساتھ ہو جا، انشاءاللہ کل بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنے لطف و کرم سے مالا مال فرمائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ایمان والوں کو نور دینا ہے. منافق ہے دو طرح کے، ایک ہے منافق عقیدے کا اور ایک ہے منافق عمل کا. ایک ہے منافق عقیدے کا اور ایک ہے منافق عمل کا. جو تو ہے عقیدے کا منافق، جو اللہ کو ہی نہیں مانتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں مانتا، دل سے نہیں مانتا. کہتا وہ کیا ہے، بس وہ اسی طرح نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، تقدیر کسی چیز کو وہ نہیں مانتا، یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتا اندر ہی اندر. ظاہری طور پر ڈر کر مسلمانوں سے وہ تو اقرار کرتا ہے، لیکن اندر سے منکر ہے، وہ نہیں مانتا. یہ منافق ہے، اعتقاد کا، عقیدے کا، یقین کا، ایمان کا منافق ہے. اس کی بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسا منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. وہ عذاب دوسرے کافروں کو نہیں ملے گا جو عذاب ایک منافق کو ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس نفاق سے محفوظ فرمائے. اور ایک منافقت ہے عمل کی، تو یہ بھی بہت بری بات ہے. انسان بات کرے تو سچی نہ کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے، اور کسی سے لڑنے کا بات کرنے لگے تو جھگڑنے لگے تو لڑائیاں شروع کر دے. تو یہ منافق کی نشانیاں ہیں. یہ منافق آخر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، اگر اس کا دین، اس کا ایمان، اس کا یقین سچا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بالآخر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. اسے کہے گا آ جاؤ، لیکن پہلے اسے ذرا پاک کیا جائے گا. آج ہم پاک کرتے ہیں کسی چیز کو، کپڑے کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، اسے دھوتے ہیں، صابون لگاتے ہیں، صابون لگا کے پاک کر دیا جاتا ہے. جب یہ پاک ہو جائے گا پھر یہ کپڑا پہن لیتے ہیں. اسی طرح قیامت کا دن ہوگا. قیامت کے دن جو تو ہے ہی پہلے پاک، کپڑا صاف ہو، اس کو دوبارہ صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو صابون لگانے کے کیا، اس میں تو خوشبو لگی ہے صابون، یہ تو پاک ہے. جو پہلے ہی پاک ہوگا اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا، اسے قیامت کے دن تو قبر سے نکلتے ہی سامنے سواری کا انتظام ہو جائے گا. جو پاک ہوگا پہلے پاک ہوگا. یہ پاک اس دنیا میں ہوتا ہے. بعض اتنے پاک تو نہیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ان کو قبر میں پاک کر دیا جائے گا.
پھر بعض ایسے لوگ ہوں گے حشر میں ایک دو جھٹکے دے کے انہیں پاک کر دیا جائے گا. آخر جس کا ایمان ہے اسے تو پاک کرنا ہی کرنا ہے. جنت میں کوئی پلیدی نہیں جا سکے گی، نہ کوئی پلید کام جائے گا، نہ کسی کا کوئی ایسا پلید کردار جائے گا. جنت میں سارے دھلے ہوئے، الجھے ہوئے اور سارے پاک و صاف جائیں گے. اس وقت جائیں گے جنت کے دروازے میں وہی قدم رکھے گا جسے رب تعالیٰ اپنا ولی بنا لے گا.